الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صلوات ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آپ یہ شرح محرم الحرام سرماد فرمایا آپ نے، جس کا موضوع تھا شان ولایت اور پیغام ولایت۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ خطاب کر رہا ہے ایمان والوں کو اور تقاضا کر رہا ہے دو چیزوں کا۔ علماء شیعہ بالاتفاق، علماء اہل سنت کے جلیل القدر مفسر قرآن علامہ زمخشری اپنی تفسیر القرآن الکشاف میں رسول اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سید الرسل فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں خطاب ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو۔ تو میں کہا کرتا ہوں اے علی والا خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے لائے کے گفتگو سمجھا ہے، اور تو اللہ کی اس لاج کی قدر کر جب اللہ قرآن میں علی والا کہہ کے خطاب کر رہا ہے۔ اب دیکھ تو صحیح اللہ تجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے علی والا، تیری نجات اور کامیابی دو چیزوں میں ہے، ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ بھئی یہ وسیلہ کیا ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ علماء مفسرین جب اس کی تفسیر کرنے بیٹھے تو کہا کہ وسیلے سے مراد نماز ہے۔ ہم نے پلٹ کر جواب دیا بھئی کون مسلمان ہے جو نماز کا منکر ہے؟ پھر علماء نے مفسرین نے بیان کیا کہ اس وسیلے سے مراد روزہ ہے، کبھی جواب دیا اس وسیلے سے مراد جہاد ہے، کبھی فرمایا اس وسیلے سے مراد حج ہے، کبھی فرمایا اس وسیلے سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، کبھی فرمایا اس وسیلے سے مراد دین کے گویا ہر عمل کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بیان کرتے گئے۔ ہم نے پلٹ کر جواب دیا بے شک یہ تمام اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے فرقے مختلف ہیں، نماز انداز کے مختلف ہیں، کوئی ہاتھ کو بلند کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کو نیچے رکھ کے پڑھتا ہے،
کوئی ہاتھ کو چھوڑ کر پڑھتا ہے۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، بے شک نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کس کی نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ؟ روزہ تو سب رکھتے ہیں، روزے دار تو تمام مسلمان ہیں، لیکن ان کے اوقات کی طرف دیکھیں تو کوئی غروب تک روزے کو افطار کرتا ہے، اور جو وارثان قرآن کو مانتے ہیں وہ قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ تمام کرنا ہے رات تک، مغرب کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان روزے کے کھولنے کے اوقات بھی جدا، اور اگر حج کے احکام دیکھیں تو مسلمانوں میں ہمیں احکام جدا نظر آتے ہیں۔ کوئی طواف النساء انجام دیتا ہے، کوئی طواف النساء کو انجام نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کے احکام دیکھے تو مسلمانوں کے جدا، اگر جہاد کو دیکھے تو مسلمانوں کا طرز جہاد مختلف ہے۔ امت پھر اسی مشکل میں کھڑی ہے کہ کون سے احکام ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ اس مشکل کے حل کے لیے امت کو جانا پڑا دروازہ رسالت پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امت پہنچی دروازہ رسالت پر۔ یا نبی اللہ، آپ اس مشکل سے امت کو باہر نکالیں۔ سید الرسل نے امت کو نکالا، لیکن کس زبان سے؟ روایت کہتی ہے رسول کے گھر سے اس بی بی نے بتایا جو زوجہ نبی بی بی عائشہ ہے۔ روایت کی ناقل خود زوجہ نبی حضرت عائشہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں رسول اللہ چونکہ اپنی باریوں کو تقسیم کرتے تھے، سید الرسل میرے گھر ٹھہرے، جب رات کا ایک حصہ گزرنے دیکھا بستر رسول خالی ہے، میں پریشان و بے قرار ہوئی، یہ کیا؟ میں جس بھی زوجہ نبی کے دروازے پہ جاتی ہوں، ہر بی بی پلٹ کر یہ کہتی ہے تو کیسی زوجہ نبی ہے؟ جو نبی دنیا کو اسلام سکھانے آیا ہے وہ تیرے ساتھ کیسے ناانصافی کرے؟ زوجات نبی نے بتایا کہ نبی ہمارے گھر میں نہیں ہیں، وہ ناانصافی نہیں کریں گے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میری پریشانی اور بڑی، میں مسجد النبوی میں گئی، مسجد النبوی کا ہر کونا دیکھا، سید الرسل کا وجود نہیں ہے۔ اب گھر کی طرف جب آ رہی ہوں، دل میں خیال آیا کبھی کبھار اللہ کے رسول چھپ کے اللہ کی عبادت گھر کی چھت پہ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے، اب روایت کی ناقل ہے بی بی عائشہ، یا رسول اللہ آپ مسجد کے پڑوس میں رہ کے گھر میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ یا رسول اللہ آپ کا بھی فرمان ہے، آپ کے وصی برحق علی حیدر کرار کا بھی فرمان ہے، جو بغیر عذر شرعی کے مسجد کو چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے، نبی اور علی فرماتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دیں۔ کیا کریں؟ بغیر عذر کے نماز مسجد کو چھوڑ کے گھر پڑھے۔ یا رسول اللہ امت کو تو آپ درس دے رہے ہیں کہ نماز مسجد میں پڑھیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں اپنے گھر۔ اللہ اکبر۔ آخر ریزن کیا ہے؟ تو اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ نوافل مستحب نمازیں گھر پڑھو، کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، نوافل گھر پڑھیں۔ جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، جو چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ آپ کے رکوع سے، آپ کے سجدے سے، آپ کے قیام سے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی سیکھے۔ لیکن یا رسول اللہ مشکل پھر وہی رہتی ہے
جس گھر میں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، تو اب مشکل میں ہے امت۔ لیکن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو سید الرسل تو امت کے حکیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ سید الرسل کے اس فعل میں بھی کوئی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ بی بی عائشہ کہتی ہیں میں سیڑھیوں سے چڑھ کر جب چھت پر پہنچی، سید الرسل مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اپنی امت کی مغفرت کے لیے، لیکن واسطہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد والے ماشاءاللہ۔ اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ اب زوجہ نبی کہتی ہیں میں رسول کے پیچھے تھی، میں رسول کے سامنے آ بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ الا یوجد سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات ہے جس میں انبیاء بھی ہیں، جس میں اوصیاء بھی ہیں، جس میں آپ کے یار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سب موجود ہیں، آپ کو علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا کہ اللہ کو اس کا واسطہ دے؟ لسان وحی سے نبی فرماتے ہیں یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب۔ اور میری زوجہ سن، میں نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے بھری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی محبوب کبریا نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ۔ اب معلوم ہوا رسول اس زوجہ کی چھت پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ نبی جانتے ہیں اس زوجہ کی زبان پہ امت زیادہ ایمان رکھتی ہے، نبی نے علی کی عظمت زوجہ کی زبانی پہنچا دی ماشاءاللہ۔ اور دنیا والوں کو جو پیغام دے دیا خبردار علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ جب مصطفیٰ رب سے دعا کرتا ہے علی کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جب بھی مصطفیٰ دعا کرتا ہے علی کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے۔ اب یہ بھی کلیئر کر دیا نبی نے، دیکھو یاد رکھو مرکز ذات الہی ہے، مرکز بھولنا نہیں چاہیے، مرکز اللہ کی ذات ہے اور وسیلہ آل محمد ہے، یعنی یہ بھی مکس نہیں ہونی چاہیے، مرکز مرکز رہے اور وسیلہ وسیلہ رہے۔ اگر ہم نے مرکز کو وسیلہ بنا دیا اور وسیلے کو مرکز بنا دیا، نہ رب راضی ہے نہ وسیلے والے راضی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو لہٰذا سید الرسل نے اپنی سنت سے بتایا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ علی کی ذات ہے۔ اب امت جو پریشان کھڑی تھی، نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، روزہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، جہاد اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، قرآن اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، تمام اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بے شک ہمارا ایمان ہے۔ نبی نے بتایا دیکھو علی کے دروازے پہ آ جاؤ، جو نماز علی دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، جو روزہ علی دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، جو حج علی سکھائے۔ جب علی نبی کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں دعاؤں میں، نبی یہی تو سمجھا رہے ہیں علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو دیتے جائے کرتے جاؤ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآلہ. آج آواز کم لگ رہی ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے. تھوڑی سی آواز کو صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سید الرسل کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی کی خدمت میں ہم اصحاب بیٹھے تھے. رسول اللہ نے اپنی اصحاب کو بتایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اس کا رسول بھی پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی 3 اعمال ایسے ہیں جو جنت میں لے جانے کا وسیلہ ہے. نبی نے فرمایا پہلا عمل یہ ہے سردیوں کی راتوں میں نماز تہجد پڑھنا، گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا اور چھپ کے راہ خدا میں صدقہ دینا. کہتے ہیں میں نے سوچا گرمیاں ہیں نہیں کہ میں روزہ رکھوں، مال میرے پاس ہے نہیں میں صدقہ دوں، اب ایک ہی کام ہے کہ میں نماز شب پڑھ سکتا ہوں. کہتے ہیں جب رات کا ابھی ایک دن نبی نے تعلیم دی، اسی رات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رات کا حصہ گزرا، میں مسجد النبوی کی طرف آیا. جیسے ہی مسجد النبوی میں داخل ہوا، مسجد کے ایک کونے میں ایک ہستی ہے جو حالت سجدہ ہے. مکانات میں سے جو افضل مکان ہے بیت اللہ کے بعد وہ ہے مسجد. مسجد میں جو اعمال میں سب سے افضل عمل ہے وہ ہے نماز. نماز میں جو سب سے افضل رکن ہے وہ ہے سجدہ. رسول اللہ فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہو. حالت سجدہ. اب اس سجدے کو انجام دینے والا بھی وہ ہے جو اشرف المخلوقات سید الانبیاء رسول اللہ ہیں. رسول اللہ سجدے میں ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، کرتے کرتے نبی نے اپنی زبان پر ایک دعا جاری کر دی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سننے لگا رسول اللہ کی آواز ہے، سجدے میں دعا کر رہے ہیں. بھئی جب مکان بھی افضل ہے، عبادت بھی افضل ہے، سجدہ بھی رکن ہے اور نبی دعا کر رہے ہیں، دعا کرنے والی بھی با فضیلت ہستی ہے. اب دعا کرنے والی جب فضیلت ہستی ہے تو وہ واسطہ کیا دے رہی ہے؟ سید الرسل. سید الرسل سجدے کی حالت میں فرماتے اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب. اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ بخش دے. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں آگے بڑھا، دل خوش ہوا، نبی علی کے حق کا واسطہ دے کر اپنی امت کے لیے سجدے کی حالت میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے ایک اور کونے میں ایک اور ہستی ہے اور وہ بھی حالت سجدے میں، حالت سجدے میں دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر شیعتی بحق محمد المصطفیٰ. اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ میرے شیعوں کے گناہ بخش دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پریشان ہوا میں، ادھر جاتا ہوں تو نبی کہتے ہیں میرا اللہ تجھے علی کا واسطہ، ادھر آتا ہوں تو علی کہتے ہیں اے میرا اللہ تجھے نبی کا واسطہ. میں نے نماز پڑھ لی، ختم کی، سید الرسل کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس مشکل سے باہر نکالے. آپ کے پاس آیا تو سجدے میں امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو علی کا واسطہ دے رہے ہیں، اور ادھر علی سجدے کی حالت میں اپنے شیعوں کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو ذات مصطفیٰ کا واسطہ دے رہے ہیں. سید الرسل فرماتے ہیں یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن مسعود جب میں دعا کر رہا تھا میں نے دیکھا کائنات میں میرے بعد اگر کوئی محبوب کبریا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. اور جب علی نے دعا کی علی نے دیکھا کائنات میں کوئی افضل الکائنات ہے
تو وہ سید الرسل محمد مصطفیٰ ہے، اسی لیے میں نے علی کا واسطہ دیا اور علی نے نبی کا واسطہ دیا۔ میں نے علی کا واسطہ دیا اور نبی نے علی کا واسطہ، نبی نے علی کا واسطہ اور علی نے نبی کا واسطہ۔ گویا رسول اللہ اور امام سمجھا رہے ہیں، دیکھو رب کی بارگاہ میں التماس رب کی بارگاہ میں کرنی ہے اور واسطہ ہمارا دینا ہے۔ اہل بیت نے عملاً سمجھا دیا، سوال رب کی ذات سے کرنا ہے اور واسطہ ہمارا دینا ہے۔ روایت ہے، علماء اہل سنت کے ایک عالم ہے فضائل مرتضوی، اس کی ایک روایت ہے، ایک رسول اللہ کے بڑے قریبی صحابی، بڑے بزرگ صحابی تھے، ایک مشکل میں گرفتار ہوئے، آئے سید الرسول کی خدمت میں، یا نبی اللہ پریشان ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، میری مشکل کی حل کے لیے دعا کر دے۔ سید الرسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں، اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، اے اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس کی بدحالی کو دور کر دے، اس پر رحم فرما۔ اب جی پریشان ہوا، مشکل میں ہوں اور واسطہ علی کا۔ وقت گزرا، ایک اور صحابی نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، روایت کہتی ہے یہ صحابی جب آیا تو نبی مسجد نبوی میں تھے، نماز سے فارغ ہوئے، آ کر کہتا ہے یا نبی اللہ مشکل میں ہوں، اگر رحمت للعالمین میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ اس دعا سے میری مشکلیں ٹال دے گا۔ روایت کہتی ہے نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا، پیچھے سے اصحاب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، سید الرسول فرماتے ہیں اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، اے بار الہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ اس پر رحم فرما۔ اب یہ اپنے مقام پہ پریشان، پہلا بھی پریشان، دوسرا بھی پریشان، مشکل میں ہم ہیں اور واسطہ علی مولا کا۔ اب یہ روایت کا مفہوم یہ سمجھا رہا ہے، یہ دعا کریں خدا کرے بھی علی بھی مشکل میں آ جائے، علی بھی، اللہ نے علی پہ بھی مشکل ڈال دی لیکن علی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے یہ بھی اللہ کا کوئی خاص پروگرام تھا کہ دنیا والے مشکل میں پڑیں اور پھر ان کو علی کی عظمت کا تعارف کرایا جائے۔ علی مولا ہے، مسجد النبوی ہے، یا رسول اللہ آج آپ کا بھائی علی مشکل میں، میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ سید الرسول لسان وہی سے فرماتے ہیں اللہم ارحم علی علی بحق علی ابن ابی طالب، یا علی اللہم صلی علی محمد اے کریم اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ علی کی مشکلیں ٹال دے۔ اللہ اکبر، اب تو ان کی پریشانی اور بڑھ گئی، کل تک ہم مشکل میں تھے تو علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں تب بھی علی کا واسطہ۔ اب انہوں نے میٹنگ کی آپس میں، نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات، وہی جملہ جو زوجہ نبی نے کہی تھی، یا رسول اللہ آپ کے اس کائنات میں انبیاء آئے، اوصیاء آئے، ہم جیسے آپ کے یار ہیں، مددگار ہیں، کچھ رشتہ دار بھی ہیں، ہم تو ساتھ بیٹھنے والے ہیں، آپ نے سب کو چھوڑ کر علی کا واسطہ دیا۔ روایت کہتی ہے آ گیا وہ دن جب یہ دو حضرات رسول اللہ کے صحابی نبی کی خدمت میں آئے، اصحاب بھی موجود ہیں،
مسجد النبوی ہے، سید الرسول کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، اگر میں مشکل میں تو علی کا واسطہ، یہ مشکل میں تو علی کا واسطہ، خود علی مشکل میں تو علی کا واسطہ۔ سید الرسل فرماتے ہو میرے اصحاب علی کے حق میں ایسی بات نہ کرو، جب میں نبی کسی مشکل میں ہوتا ہوں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہوں اللہم ارحم علیہ بحق علی ابن ابی طالب، یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ، ماشاءاللہ اے میرا اللہ تجھے علی کی عزت کا واسطہ، تیرا نبی مشکل میں ہے۔ اللہ اکبر، گویا نبی نے بتا دیا دیکھو ذات علی کو اپنا جیسا نہ سمجھو، علی وہ ذات ہیں کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں نبی بھی وسیلہ بناتا ہے۔ نبی اپنی دعاؤں میں اس لیے وسیلہ بنا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دیکھو میں اتنا محبوب رکھتا ہوں، میرے دین کا وارث بھی علی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا ان ہستیوں کا نور ولایت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور انہی کا کردار ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ آج پوری دنیا کی نظر ہمارے مذہب پر ہے۔ یہ فرش ازاں، یہ ذکر آل محمد بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عزاداری یہ سید الشہداء واجب ہے یا مستحب ہے، اور اس کا جواب بانی حوضہ علمیہ قم المقدس آیت اللہ حیری نے دیا۔ فرماتے ہیں یہ فرش عزا، یہ مجالس عزا ایسی عبادت ہے جس کے اندر واجبات بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں۔ یعنی جب آپ اس فرش عزا پہ بیٹھیں، آپ اس فرش عزا پہ مجلس سنیں، تو فرش عزا کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام سنتوں کو بیان کیا جائے، ان تمام واجبات کو بیان کیا جائے جن سنتوں اور واجبات کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے قربانی دی تھی۔ یہ تمام دین کے واجبات اور مستحبات اس عبادت میں، تو لہذا اس کو ہم اس طریقے سے اس عبادت کو انجام دیں کہ جس سے ہمارے مذہب کا وقار باقی رہے۔ یہ ہمارے شرعی ذمہ داری ہے۔ دین کی قیمت اگر معلوم کرنی ہے تو وہ آل محمد سمجھا سکتے ہیں، معاشرے کے نادان اور جاہل افراد نہیں سمجھا سکتے۔ سید الرسل فرماتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہے، امام فرماتے ہیں یا علی الفقر موت الاکبر، اے علی جو فقر ہے یہ بہت بڑی موت ہے۔ اس بزم میں کچھ اصحاب بھی ہیں، باب مدینۃ العلم علی حیدر اقرار چاہتے ہیں نبی کی زبانی کچھ ان کو معنی سمجھا دیا جائے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ الفقر من الدرہم والدراہم، کیا یہ فقر، یہ محتاجی روپے پیسے کا فقر ہے کہ جو بڑی موت ہے؟ سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں الفقر الدین، دین کا فقر یہ سب سے بڑی موت ہے۔ مال ہو، روپیہ ہو، جائیدادیں ہوں، اولادیں ہوں، سب کچھ ہو لیکن دین آل محمد نہ ہو، رسول فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس کے پاس مال و زر تو ہے لیکن دین آل محمد نہ۔ اس دین کو معمولی نہ سمجھیں۔ اے امام صادق کے چاہنے والوں، مل کے صلوات پڑھ امام کی ذات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ان النوم علی المزابل،
امام فرماتے ہیں گندگی اور کوڑے پہ سو جانا خیر کثیر ما سلامت الدین. فرماتے ہیں او دنیا والو آؤ، امام صادق تمہیں سمجھا رہا ہے دین کی عظمت کیا ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی گندگی کے ڈھیر پر سو جائے لیکن دین سالم ہو، میری نگاہ میں وہ شخص سلامتی کے ساتھ سو رہا ہے. سبحان اللہ. ان النوم علی المزابل خیر کثیر، خیر کثیر، بہت زیادہ خیر ہے اس شخص کے لیے جو گندگی کے ڈھیر پہ سو رہا ہے لیکن کیا ہے مع سلامت الدین، اور دین کی سلامتی کے ساتھ سو رہا ہے. امام نے یہ نہیں کہا اے سی روم میں تو سو، تو مخمل کے بستروں پہ سو لیکن تیرے پاس دین آل محمد نہ ہو. کہ اس سے بڑھ کر بد نصیبی ہے ہی نہیں. انسان کے پاس دنیا کی تمام آسائش و آرام ہو لیکن دین آل محمد نہ ہو. دین آل محمد ہو. اگر آپ غربت کے ساتھ رہ رہے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے جو میدان قیامت میں کام آنے والی ہے، یہ ایسی دولت ہے جو قبر میں کام آنے والی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم. محمد والے محمد. آج بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نماز افضل ہے یا عزاداری؟ نماز افضل ہے یا عزاداری؟ میں کہا کرتا ہوں میرا دوست نماز اور عزاداری کا تقابل نہ کرا. ہمارا تو ایمان ہے، عزاداری نام ہے مودت حسین ابن علی کا، اور نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی کا. تیری زندگی میں مودت بھی ہو اور مقصد بھی ہو تب تو کامیاب ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. واہ واہ. یہ بحث نہ کر نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، وہ مودت حسین ابن علی ہے اور یہ مقصد حسین ابن علی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں کہا کرتا ہوں کہ میرے کروڑوں سلام ہیں ان عزاداران حسین ابن علی پر جو صبح سے شام تک روڈوں اور سڑکوں پر یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، لیکن جب وقت نماز ہوتا ہے سب کچھ روک کر مصلی عبادت پہ آ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اے دنیا والوں، صبح سے ظہر تک ہم شاہ کے عزادار تھے، اب ہم شاہ کے مقصد کے ذمہ دار ہیں. ایسے عزاداروں کی عظمتوں کو سلام ہے جو حسین کی عظمت کو بھی بیان کریں اور حسین کے مقصد کو بھی بیان کریں. سبحان اللہ. سچا عزادار حسین ابن علی بن. میرا دوست عزاداری اور نماز کا تقابل نہ کر، یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اگر تو دیکھنا چاہتا ہے نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے تو پھر مجھے اور تجھے اپنے بیانات کی ضرورت نہیں ہے. پھر آ ذرا کربلا میں زہرا کے لال کو دے. کیا روز عاشور صبح سے لے کر دوپہر تک، میں مسائل کی منزل میں نہیں ہوں، صبح سے دوپہر تک تقریباً 50 لاشیں شہداء کے گر چکے، جن میں حضرت حر ہیں، ان کی اولاد ہے، جس میں سید امام حسین کے بڑے جلیل القدر اصحاب ہیں. ہم ان کے عزادار ہیں؟ میرا آپ لوگوں سے سوال، ہم ان اصحاب کے عزادار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم ان کے عزادار ہیں. امام حسین ان کے عزادار تھے جی، امام حسین بھی عزادار ہیں. اب سوال یہ ہے ہم ان کے بڑے عزادار ہیں یا زہرا کا لال؟ اور میرا دوست جب ہم حسین ابن علی کے اصحاب کے عزادار ہیں اور زہرا کا لال بھی ان اصحاب کا عزادار ہے، تاریخ گواہ ہے زہرا کا لال جن شہداء کے لاشوں کو اٹھا بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا، جب وقت نماز آیا حسین ابن علی نے سب لاشوں کو چھوڑ کر مصلی عبادت پہ آ گئے اور بتا دیا خبردار حسینیت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حسینیت کے نام پر نمازیں نہ چھوڑنا.
کربلا میں جن صحابہ کا میں عزادار ہوں ان کے لاشیں موجود ہے اور میں کربلا کی گرم ریت پہ نماز ادا کر رہا ہوں. اور میڈیا پہ ایک اور روایت کو بیان کر کے غلط معنی بیان کیا جاتا ہے. روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ نماز کی حالت میں اور امام حسین کی پشت پہ امام حسین سید الرسل کی پشت پہ امام حسین. روایت کے جملے جب امام حسین پشت رسول پر ہیں تو 70 مرتبہ رسول اللہ نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو گوئے جبرائیل کی طرف سے حکم ہے یا نبی اللہ جب تک حسین نہ اترے آپ نے تسبیح کو بڑھاتے رہنا ہے. ایک روایت کے مطابق 72 مرتبہ آپ نے کہا. تو اب رسول اللہ نے نماز کو جاری رکھا. کہا جاتا ہے کہ دیکھیں محبت حسین میں رسول اللہ نے نماز کو روک دیا. بھئی رسول اللہ نے نماز کو روکا نہیں ہے, نماز کو جاری رکھا ہے. نماز کا رکن اگر روک دیں یعنی اگر سید الرسل تسبیح نہ بڑھاتے خاموش رہتے تو نماز روک دیتے, نماز روک دیتے تو نماز ٹوٹ جاتی. نبی نے نماز توڑی نہیں ہے, نبی نے نماز جاری رکھی ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا خبردار حسینیت کے نام پہ نمازیں نہ چھوڑنا. محبت حسین سجدے لمبے کرواتی ہے, سجدوں کی قضا نہیں کرواتی. اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت حسین سجدے لمبے کرواتی ہے. اگر محبت حسین سے سجدوں کو روکنا ہوتا تو نبی بھی نماز توڑ دیتے. اور نبی نے جہاں 2 پیغام دیے, ایک نمازیوں کو اور ایک حسینیوں کو, ایک نمازیوں کو اور ایک حسینیوں کو. حسینیوں کو پیغام دیا کہ محبت حسین سجدوں کو لمبا کرواتی ہے, سجدوں کی قضا نہیں. اور نمازیوں کو پیغام دے دیا اس وقت تک نماز قبول نہیں ہے جب تک دل میں محبت حسین نہیں ہے. رسول نے سمجھا دیا کہ میں ہوں حسین سے محبت رکھنے والا. محبت حسین نے سجدے کو لمبا کرایا, امت کے ہر فرد کو ہدایت کا پیغام دے دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہ نماز افضل یا عزاداری افضل, کربلا میں یہ پیغام مل چکا ہے. روز عاشور صبح عاشور جب اذان حضرت علی اکبر ہوتی ہے تو سارے نوجوان گریا کرتے ہیں اور یہ اذان سن کے گریا کرتے ہیں. اے میرے دوست سوال یہ ہے, حضرت علی اکبر نے جو اذان دی تھی وہ صرف ہمارے گریا کے لیے دی تھی یا نماز کے لیے دی تھی؟ میرا دوست ہم نے ان کی اذان کو تو یاد رکھا ہے, ان کے مقصد کو یاد رکھ. جب اذان سن کر ان کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں تو فوراً مسجد میں جائیں اور کہیں اے علی اکبر آپ کی سنت اذان کو سن کر گریہ کر کے اب آپ کے مقصد کو زندہ کرنے آیا ہوں. ایسے بنے آپ حضرت علی اکبر کے حبدار کہ ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اذان کو سن کے گریہ کریں, یہ ان سے مودت اور محبت ہے. اور آپ اس اذان کے بعد اٹھ کے گھروں میں بستروں میں جا کے سو نہ جائیں بلکہ مسجد کی طرف رخ کریں جس مقصد کے لیے شبیہ پیغمبر نے اذان دی تھی, میں اس مقصد کی تکمیل کروں. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد والے.
ایک اور شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ کہا جاتا ہے کیا اصحاب کہف کے کتوں نے نماز پڑھی تھی؟ جب وہ بغیر نماز کے وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ اکبر، کتنا مقامی افسوس ہے میرا دوست۔ نماز میرا دوست تو اپنا تقابل کتوں سے کر رہا ہے، اپنا تقابل تو کتوں سے کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے علی کی ولایت کو مردوں پہ، علی کی طاعت کو انسانوں پہ فرض کیا ہے، کتوں پہ نہیں۔ ہم آج نماز کے بہانے سے اس قسم کی دلیلیں لے آئے کہ اصحاب کہف کے کتوں نے کون سی نماز پڑھی، وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اور جہاں پہ میں پوری ذمہ داری سے ایک فتویٰ دینے لگا ہوں۔ کیا فتویٰ ہے؟ فتویٰ دینے لگا ہوں، جو شخص کہتا ہے جب کتے بغیر نماز کے جنت میں جا سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے، پھر ان افراد کے لیے یہ فتویٰ ہے وہ گھر جا کے آئینہ دیکھ لے، اگر شکل کتے کی نظر آئے تو نماز معاف ہے، اگر انسان نظر آئے تو نماز واجب ہے۔ آپ جی کہتے ہیں نا کہ کتوں پہ نماز فرض نہیں ہے، جا کر دیکھ لیں، اور میں پوری شرعی ذمہ داری سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں، آئینے میں دیکھ لیں، اگر کتا نظر آئے تو نماز واجب نہیں ہے، اگر انسان نظر آئے تو نماز واجب ہے۔ یہ ولایت آل محمد کی توہین نہ کریں کہ ہم نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کو معمولی بنا دیں۔ یہ نماز وہ اتنی باعظمت ہے، آئیں چند روایات سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ او علی والو، نبی فرما رہے ہیں جو شخص ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ لے وہ مجھ نبی کی نگاہ میں کافر ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ شخص کافر ہے۔ قرآن نے کیا آواز دی؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ نماز کا ترک کرنا مشرکین کا شیوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی فرزند رسول، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کیا میں منافق تو نہیں ہوں؟ امام کی خدمت میں، فرزند رسول مجھے ڈر لگتا ہے میں منافق تو نہیں ہوں؟ امام فرماتے ہیں اتصلی للرب، کیا تو رب کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جب نہ رسول اللہ یہ تو فرض ہے، نماز پڑھتا ہوں۔ امام لسان عصمت سے بول کر فرماتے ہیں جو اللہ کی نماز پڑھے وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، نبی نے بتایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، امام نے بتایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ اور میرا سوال ہے، اگر آج مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے مشرک، کافر، منافق، ہم پوری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ میرا دوست اگر خدا ہمیں مشرک کہہ دے، اگر رسول ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، اگر امام منافق کہہ دیں، پاک ہستیوں کے کردار میں اپنے تبدیلی لاؤ، اپنے اندر طہارت لائیں۔ یہ نماز ہمارے اندر پاکیزگی لاتی ہے، یہ طہارت لاتی ہے۔ سید الرسل سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کی پابندی کرے میں نبی ضمانت دیتا ہوں میدان قیامت میں ایسے مسلمان مومن کو اپنے سائے نبوت میں اپنے ساتھ جنت لے جاؤں۔ فرمایا جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے میرا بھائی علی اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔
جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے میری بیٹی فاطمہ زہرا اپنے چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب کی ادائیگی کرتا رہے میرا شہزادہ حسن مجتبیٰ اپنی سرداری میں جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کی پابندی کرتا رہے وارث جنت حسین ابن علی اپنے سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب اس روایت کا ذرا پس منظر دیکھتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کے علاقے میں آ گئے صدر پاکستان، ماشاءاللہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ صدر آ گئے تو ہم موبائل پہ ویڈیو بنائیں اور میڈیا والے بھی آ جائیں گے تاکہ ہم فیس بک پہ دنیا والوں کو دکھائیں کہ ہم صدر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آ گئے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوائیں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، فیس بک پہ شیئر کریں گے، دنیا والوں کو دکھائیں گے دیکھو ہم وزیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا کوئی اور سردار آ جائے تب بھی اس کے ساتھ تصویریں بنائیں گے۔ سید رسول فرماتے ہیں او دنیا وزیر اور صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا 5 وقت کا نمازی تو بن، صدر اسلام محمد مصطفیٰ، نبی کا وزیر اعظم علی مرتضی، جنت کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، ہم پانچ تن پاک اپنے سائے نبوت و ولایت و امامت و عصمت میں لے کر جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تمام انبیاء بھی یہ منظر دیکھیں گے، تمام اوصیاء بھی یہ منظر دیکھیں گے، تمام امتیں بھی یہ منظر دیکھیں گی اور پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب ہے، یہ نورانی چہرے والے کہ پنجتن پاک جن کا استقبال کر کے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آواز آئے گی یہ وہ پنجتن پاک کے حبدار ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس دین کو بچانے کے لیے کربلا میں زہرا کے لال نے سب کچھ قربان کیا، اور وہ عظیم ہستی شبیہ پیمبر، کون شبیہ پیمبر؟ حسین کو جتنا صدمہ اکبر کی جدائی پہ ہوا ہے اتنا صدمہ کسی اور کی جدائی پہ نہیں۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ میں میں نے پڑھا ہے جب امام حسین کے بچپن کا زمانہ تھا وہ رسول اللہ کو بابا کہتے تھے اور امیر المومنین کو ابو الحسن کہتے تھے۔ رسول سے اتنا پیار تھا، رسول کی وفات کے بعد حسین قبر رسول پہ جا کے گریہ کرتے تھے، حسین گھر میں بھی بابا بابا کہتے تھے۔ اللہ کو حسین کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ذریت حسین میں ایسا فرزند دیا جو شبیہ پیمبر، اجرکم علی اللہ، جس حسین کو نبی کی زیارت کا اتنا اشتیاق، اتنی محبت کہ اللہ اس نبی کی محبت کے صدقے میں جو حسین کو فرزند دے رہا ہے تو وہ بھی شبیہ پیمبر۔ اور زہرا کلال کربلا میں بھیجتے ہوئے ہی تو کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الغلام الیہم، اے میرا اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں، میں نشیاب کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا، میرا اللہ جو شبیہ پیمبر ہے، جو بولنے میں، لہجے میں، اخلاق میں، شکل و صورت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ وَقُلْنَا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اور میرا اللہ
جب ہمارے دل میں تیرے نبی کی زیارت کی تڑپ ہوتی تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، جب علی اکبر کو بھیجا حسین ابن علی، روایت کہتی ہے ابھی جانے سے پہلے علی اکبر آئے مستورات کے خیموں میں، ایک مرتبہ بیویوں میں قرآن، اے علی اکبر ارحم علی غربتنا، او ہماری غربت اور مسافرت پہ رحم کر، ہے اس عالم مسافرت میں او اپنی داغ جدائی کا غم نہ دے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ہے علی اکبر روانہ ہوئے، ہے حسین مظلوم، ہے رو بھی رہے ہیں اور جوان کو بھیج بھی رہے ہیں۔ علی اکبر میدان میں پہنچے، 172 ناریوں کو فنار کیا، ہے جب پلٹے ہیں دوبارہ خیموں میں آواز دی یا اباتا، اے بابا جان مجھے پیاس نے مار دیا اور مجھے آئینی لباس نے تھکا دیا۔ روایت کہتی ہے زہرا کے لال سے علی اکبر کی پیاس برداشت نہ ہوئی، کیا کیا؟ اے میرا لال آپ میرے منہ میں زبان رکھ دے۔ اجرکم علی اللہ، ہے علی اکبر نے حسین کے دہن میں منہ زبان ڈالی، بس زبان کا ڈالنا تھا یا فوراً زبان نکالی، اور میرا بابا ہے آپ کا حلق تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، حسین مظلوم نے ایک عقیق کی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی، اور میرا لال جا کچھ دیر بعد تیرا نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے کوثر سے سیراب کرے گا۔ ہے علی اکبر اور میدان میں پہنچے اور تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، یا کسی لعین نے اور پشت کی طرف سے گرز مارا، یہ ایک اور شکی نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا، ہے شبیہ پیغمبر زین پہ لزم لی اور زمین کی طرف جھکی، آواز دی یا ابتا علیک منی سلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو۔ ہے حسین نے سب کچھ چھوڑا، وہ اکبر کے لاشے کی طرف آئے۔ بعض ارباب عزا نقل کرتے ہیں حسین نے آواز دی یا بنیا ادولی، اور میرا لال مجھے آواز دے، اور تیری جدائی کا غم یہ ہے اور تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اور زہرا کا لال پہنچا علی اکبر کی لاش پہ، پہلا نوحہ پڑا، پہلا نوحہ پڑا دنیا بعد عقل عفا، اور جس دنیا میں علی اکبر نہ رہے اور اس دنیا میں حسین جی کر کیا کرے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے شبیہ پیغمبر کا سر ہے حسین نے گود میں رکھا، وضع خدہ علی خدہ، اور حسین نے شبیہ پیغمبر کے رخسارے پر اپنا رخسارہ رکھ دیا۔ ہے شہداء کے لاشیں حسین خود اٹھا کر خیموں میں لاتے تھے، قاسم کا لاشا خود لائے، ششماہ کا لاشا خود لائے، ہے اون و محمد کا لاشا خود لائے، ہے اصحاب کے لاشیں خود لائے، لیکن اب حسین کی ہمت ختم ہو چکی۔ روایت کہتی ہے حسین نے آواز دی اے جوانان بنی ہاشم، آؤ میرے جوان کا لاشا لے جاؤ۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اور جب خیموں میں اکبر کا لاشا پہنچا، کیا حالت تھی خیموں میں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین نے کیا کیا، روایت کہتی ہے جب حسین نے دیکھا
خیموں میں ایک طرف اکبر کا لاشا پڑا ہے اور دوسری اس طرف آئے قاسم کا لاشا. وضع یدہ علی صدر علی، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ. آسمان کی طرف دیکھ کے کہا واہ غربتا، ہائے حسین لٹ گیا اور میرا اکبر مارا گیا اور میرا قاسم مارا گیا. اللہ لعنت اللہ